آپ کو پتہ ہے جب سے کووڈ-19 سٹارٹ ہوا ہے نا تو ایک اکنامک ڈپریشن جا رہا ہے پورے آل اوور دا ورلڈ میں. سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کریش کر کے اس کے بعد اس کے آگے کنسیکوینسز آتے رہے, گلوبل اکانومیز کریش کرتی گئیں, جی ٹی پیز کریش کرتی گئیں. یہ سارا کچھ ہوا کووڈ-19 کے شروع ہونے کے بعد. کووڈ-19 کیونکہ اس کی بہت ساری ریزنز تھیں, جیسے ہی لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوئے اکنامک ایکٹیویٹی ایک دم سے بالکل شٹ ڈاؤن ہو گئی. اب ڈیولپڈ کنٹریز تو آلریڈی ٹھیک ہے, ان کے پاس جتنے فارن ریزروز پڑے ہوتے ہیں وہ اپنے فارن ریزروز کو یوز کر کے اپنے عوام پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ اپنی حکومت کا خرچہ بھی نکال سکتے ہیں اگر مہینے یا 2 مہینے ان کا ٹیکس ریٹرنز ڈیلے بھی ہو جائیں. لیکن کنٹریز لائک پاکستان جو آلریڈی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جو آلریڈی مطلب انڈر ہیوی ڈیپٹ ہیں, قرضے کے نیچے چل رہی ہیں, ان اکانومیز کے لیے اور ان کنٹریز کے لیے یہ جو کووڈ-19 ہے یہ بہت بڑا گریٹ ڈپریشن چھوڑ کے جائے گا. وہ گریٹ اکنامک ڈپریشن اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے اس میں جی ڈی پی آلریڈی ہماری کریش کر چکی ہے, اسٹاک مارکیٹ ہماری آلریڈی کریش کی ہوئی تھی, پچھلے کچھ دنوں سے اسٹاک مارکیٹ بھی اپ ورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا کنزیومر بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے اس کووڈ-19 کے بعد سے. سب سے پہلے یہ جائزہ لینا ہے کہ اکانومی کو اس نے کس طرح سے ہرٹ کیا ہے. پاکستان کی, خاص کر ہم پاکستان کی بات کریں گے اکانومی کو. سب سے پہلے تو دیکھا جائے تو سب سے پہلے بے روزگاری, انمپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا. کس وجہ سے بڑھ گیا؟ انڈسٹریز جب بند ہوئی ہیں, فیکٹریز بند ہوئی ہیں, اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی تھے لوگوں کے جب وہ بند ہوئے ہیں تو انہوں نے جو اپنے آگے سے ورکرز رکھے ہوئے تھے تو ان کا سٹاف تقریباً 50% ایک محتاط اندازے کے مطابق ریسرچ کہتی ہے کہ 50% اپنے جو ان کا سٹاف تھا انہوں نے کم کر دیا ہے. کسی کے پاس 10 بندے کام کرتے تھے اس نے 5 کر دیے, کسی فیکٹری کے پاس 200 ملازم تھے انہوں نے 100 کر دیے. اور اس کے بعد جیسے ہی اکنامک ڈپریشن آتا ہے تو اکنامک ڈپریشن میں پھر مہنگائی بھی بڑھتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ. اب ایک طرف بے روزگاری ہو, ایک طرف مہنگائی ہو, تو بیچ میں جو پستا ہے وہ عام آدمی ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اسٹاک مارکیٹ, گلوبل اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی. یہ جو رشیا اور سعودی عرب کی پرائس وار تھی, آئل پرائس وار, تو اس کے نتیجے میں گلوبل اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی. لیکن ابھی تھوڑی سی خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی اوپر اپورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے. خیر گلوبلی اپورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ابھی تھوڑی بہت اکنامک ایکٹیویٹیز لاک ڈاؤن جب موسٹلی کنٹریز میں تھوڑے یا ہلکے ہوئے یا ختم ہو گئے تو اس کے بعد اکنامک ایکٹیویٹیز جیسی جاری ہوئی تو اسٹاک مارکیٹ اپورڈ ٹرینڈ کی طرف ہے. اچھا, اس کے بعد بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ ٹورزم انڈسٹری کا تھا. پاکستان میں تو خیر اس حساب سے ٹورزم انڈسٹری ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی جتنی بھی ٹورزم انڈسٹری تھی اس ٹورزم میں صرف کے لیے ایک ٹورزم انڈسٹری جو حکومت کے پاس اس کا فائدہ جاتا ہے وہ علیحدہ چیز ہے, لائک ٹیکسز اور جب انکم آتی ہے جو چیز کی وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اس سے جو باقی جڑے ہوئے لوگ ہیں لائک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, جو ہوٹلز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, انہوں نے بہت زیادہ سفر کی ہے. تو آل اوور دا کنٹری آپ دیکھ لیں کہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران صرف ٹیک اوے اور ڈیلیوری تھی. تو اور زیادہ تر لوگ اس چیز سے ڈرے ہوئے تھے کہ یار کیا پتا جو کوک ان کا ہے وہ کووڈ پازیٹیو ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا ڈیلیوری بوائے کووڈ پازیٹیو ہو. تو اس لیے لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کی ہے, ہوٹلنگ زیادہ تر لوگوں نے نہیں کی. تو اس ہوٹل انڈسٹری کا بھی مطلب ایک کریش ہوا ہے. چوتھی چیز جو ایک اور میں نے پہلے بات کی ہے کہ پاکستان جیسے جو کنٹریز ہیں ان کو اب وہ آلریڈی بھارے قرضے میں ہے. تو اگر یہ لوگ اپنے لوگوں کو ریلیف دیں گے, جیسے پاکستان نے 2-3 مہینے کے لیے بجلی کے بل, گیس کے بلوں کو مطلب کر دیا تھا, ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ آپ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے دے دینا, تو وہ ایک چھوٹ جب انہوں نے دی. آف کورس اب جب ٹیکس ریٹرنز نہیں ہوں گے, حکومت کے پاس ٹیکس ریٹرن نہیں آئیں گے 2-3 مہینے کے لیے, تو حکومت کو کہیں نہ کہیں سے تو قرضہ لے کے اپنا خرچہ چلانا ہے, تو حکومت اور قرضہ لے گی. تو اس طرح کی بہت بڑی اکانومیز جو ہے نا وہ اور مزید قرضے کے نیچے دب گئی ہیں کووڈ-19 کے بعد. اچھا, اس کے بعد بے شمار چیزیں ہیں. سپورٹس ایونٹس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ریلیجیس ایونٹس کو دیکھ لیں, مطلب یہ جو فلائٹس کو دیکھ لیں, فلائٹس بالکل بند تھیں. اس کے علاوہ آپ سکولز اور کالجز کو دیکھ لیں, بہت بڑی انڈسٹری ہے. ایک رپورٹ کے مطابق 98.6% پاپولیشن, اسٹوڈنٹ پاپولیشن افیکٹ ہوئی ہے کورونا کی وجہ سے. تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں, لیکن ایک سب سے بڑا جو امپیکٹ آیا ہے وہ کنزیومر بیہیویئر پہ آیا, کنزیومر ایکٹیویٹی پہ. کہ کنزیومر بیہیویئر کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں باہر سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو میں کنزیومر ہوں, میں ایک چیز کنزیوم کر رہا ہوں, میں خرید رہا ہوں. اب بے روزگاری کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے کنزیومر ایکٹیویٹی میں ایک بہت بڑا ڈاؤن ٹرن آیا ہے کہ لوگوں نے جو ایک ایکسٹرا چیزیں تھیں وہ بالکل خریدنی چھوڑ دی ہیں, جس کی وجہ سے پروڈکشن اور
कंजम्पशन, इन दोनों में बहुत बड़ा एक फर्क आ रहा है। खैर ये जितनी भी इकोनॉमिक जो डिप्रेशन आए हैं, जितनी भी हमने चीजों की बात की है, हर एक इंडस्ट्री को अलग अलग डिस्कस किया है, ये इफेक्ट हुई हैं, लेकिन इसके बाद कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा आता है, तो ऑफ कोर्स कोविड-19 के बाद भी तो सवेरा आएगा ना, तो उस सवेरे का हमें इंतजार करना चाहिए। और जैसी कंज्यूमर एक्टिविटी बदली है, कंज्यूमर बिहेवियर भी साथ में बदला है। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो बदला है वो स्पेस फिल करने के लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं। तो खैर उन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बात करूंगा अगली वीडियो में। बहुत उन अपॉर्चुनिटीज से जो बंदा फायदा उठा लेगा, ऑफ कोर्स वो बंदा बहुत फायदे में रह जाएगा, फायदा उठाएगा तो फायदे में रहेगा ना। तो खैर इस चीज के बारे में अगली वीडियो में इंशाल्लाह बात करूंगा। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज।